أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم، معزز سامعین اکرام، ہم مکتب، ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم اور اس کی نظر کرم ایک مرتبہ پھر ہم جیسی ناچیز پر پڑی اور ہم اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے آخری سپارہ پہلی سورۃ نبا اس کی آخری 2 آیات تلاوت فرمائیں اور قیامت کی منظر کشی کی گئی۔ ذالک الیوم الحق، آج کا دن ہے برحق، یعنی جو بھی بات ہوگی، جو بھی عمل ہوگا، سب حق کی بنیاد پر۔ فمن شاء، پس جو شخص چاہتا ہے، اتخذ، اسے چاہیے کہ وہ بنا لے، الی ربہ مآبا، اپنے رب کے ہاں قدر و قیمت۔ آگے فرمایا انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا، عذابا قریبا، جو عذاب قریب ہے۔ لیکن آج 1400 سال گزر گئے تو عذاب قریب ہونے کا مطلب تفسیر میں بتایا گیا کہ جو شخص فوت ہوا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ کبھی موت لڑکپن میں، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے تک جانے کا سفر دیتی ہے، ورنہ اپنے ساتھ لے کر خدائے بارے تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا۔ یوم ینظر المرء، جب اس دروازے کو پار کر کے اس دنیا میں چلے جائیں گے اور اس دن دیکھ لیا جائے گا مرء، اپنے کیے ہوئے کام، ما قدمت یداہ، وہ کام جو اپنے ہاتھوں سے کمائے گئے، ویقول الکافر، اور کہے گا انکار کرنے والا، کافر نہیں، انکار کرنے والا، انکار دنیا میں جس نے کیا، یعنی اذان ہوئی الصلاۃ خیر من النوم اور بندے نے سنی بھی صحیح، لیکن چادر ٹھیک کر کے سائڈ چینج کر کے سو گیا تو اس نے نماز کا کفر کیا، انکار کیا۔ تو ہر وہ شخص جو انکار کرنے والا ہے وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ آج میں ہو جاتا، کنتو میں، ترابا، دھول میں اڑتی ہوئی مٹی۔ ابھی بھی ہم جو سفر کر گئے، ایک مٹی تو ہے زمین پہ جو اپنا پتہ دیتی ہے کہ زمین پہ کیا پڑی ہے، مٹی،
ایک ہے دھول ہوا کے ذرات میں، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بند کمرے میں جب سورج کی چھوٹی سی کرن آ رہی ہے اس میں وہ ذرات نظر آتے ہیں۔ تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ، انکار کرنے والا کہے گا كُنْتُ تُرَابًا، میں ہو جاؤں دھول اڑتی ہوئی مٹی۔ یہ مٹی بھی نہیں جو زمین پہ ہے، کیونکہ اس کا بھی اپنا جسم ہے، اس کی بھی اپنی غذا قطع ہے، لیکن ترابا جو مٹی ہے اس کا کوئی نہ شکل ہے اور نہ ہی کوئی خاص وزن ہے، لیکن ایسا ہو نہ سکے گا، اس لیے بتایا گیا کہ ہم نے تم کو عذاب کریم سے ڈرا دیا۔ اب کون تو ترابا کی خواہش اس نے کیوں کی؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے عمل صالح کا انکار کیا۔ تو اب عمل صالح کیسے کریں گے؟ صرف قرآن مجید کو پڑھنے سے عمل صالح پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید دنیا کی تمام کتابوں میں سے وہ کتاب ہے جس کو صرف دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ہے، نہ پڑھو تو بھی ثواب ہے، لیکن پھر قرآن مجید پڑھنے کا حکم کیوں کیا گیا؟ اور پھر اگر صرف پڑھنے سے ہی ثواب ہے تو پھر ھدی للمتقین کیسے ہوگا؟ ھدی للناس کیسے ہوگا؟ جب تک اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھانا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اردو میں ترجمہ، جو انگریزی سمجھتا ہے انگریزی میں ترجمہ کرے۔ قرآن مجید نے فرمایا گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کیا، پڑھنا نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ اکیلے نہ پڑھا جائے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ سمجھنا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں مکہ کی سرزمین پہ جب قرآن مجید اترا تو مکہ میں موجود لوگ کون تھے؟ کافر کی مسلمان؟ کافر۔ تو جب انہوں نے سنا اقرأ بسم ربک الذی خلق اور کعبے میں لٹکی سورہ کوثر دیکھی تو دل پہ اثر ہوا کہ نہیں؟ لیکن چلے انہوں نے تو ترجمہ نہیں پڑھا، ان کو عربی ڈائریکٹ سمجھ آتی تھی، لیکن اگر ایک قرآن مجید کسی کافر کو مسلمان کر سکتا ہے تو کسی مسلمان کو باشعور مسلمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے قرآن مجید کو ادب اداب سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل میرے سامنے ایک کلپ گزرا، وہ سنا کہ آپ کو سبق کی طرف آؤں گا۔ سوال ہوا طارق عزیز صاحب کا جو شو ہے، اس نے سوال کیا کہ نماز کس مرد اور کس عورت پر فرض نہیں؟ طالب علم نے اچھا جواب دیا کہ جو لوگ مجنون ہیں، پاگل پن کا ان کو بیماری ہے، یا وہ کوما میں ہے، بے ہوش ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ طارق عزیز صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پاگل کا نماز اس لیے منع ہے کہ اس کو کیا پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو کیا پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ادھر کی بات کر رہا ہوں، ادھر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے رسول کی کر رہا ہوں۔ پاگل کو تو اس لیے منع ہے، لیکن جو شخص عقل مند بھی ہے، باشعور بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو نماز میں نہیں پتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، تو پاگل ہوا کہ نہیں؟ ہوا نا پاگل؟ اس کو بھی نہیں پتا، اور پاگل جو حقیقی ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور عقل مند بندے کو بھی اگر نہیں پتا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے مناجات کر رہا ہوں، نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، تو دونوں پاگل برابر ہوئے، اور پیپر میں سے فیل جو ہوگا عقل مند گھٹیا نمبروں سے فیل، مائنس نمبروں سے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز میں جو بھی قرآن مجید پڑھا جائے، نماز کی جو بھی تسبیحات پڑھی جائیں، اس کا معنی بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبق پہ آتے ہیں. سبق ہمارا چل رہا ہے آخری سپارہ پہلی سورت, اور آج کا سبق آگے چلے گا آیت نمبر 17. آیت نمبر 17. اور پھر دہراتا چلوں کہ میری کلاس آپ سے فزیکل اور پریکٹیکل ہوگی. کوئی بھی شخص کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. میری طرح پڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر اسی طرح نہیں پڑھا جاتا تو اپنے انداز کو بہتر سے بہترین کی طرف راغب کریں اور گامزن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زیر نون, نون زبر نا, کیا بنا؟ ان. نون پہ کیا کرنا ہے؟ غنہ. یا زبر وا, یا زبر وا, یو. یہ کون سی یا واو ہے؟ حروف لین کی. واو ساکن ہے, اس سے پہلے زبر آ گئی, حروف لین کی بنی. یا زبر وا یو. میم زبر لام, یومل. فا زبر فاد, فاف. اور آگے لام باریک ہے, لام زیر لی نہیں, لی. لے مجہول آئے گا اور لی معروف آئے گا. یوم الفصل. کاف زبر الف, نون زبر, نون زبر. زبر اپنی شرط اس کی مکمل ہوگی تب لمبا ہوگا. ٹھیک ہے, نون زبر کے ساتھ الف ساکن ہوگا تب لمبا ہوگا, ورنہ نون زبر نہ, بالکل معتدل. کانا. میم زیر یا, اب شرط ہوئی کاف پہ زبر ہے اور اس کی شرط مکمل ہوئی, الف ساکن ہے, قاف زبر الف, قا. میقا. تا دو زبر یا, تین. تا دو زبر یا, تین. یا زبر وا, تین یو. میم زبر یوم. اب پچھلی آیت کو یوم تک پڑھیں, تین کو یو کے ساتھ ملائیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم. میقاتا یوم. سمجھ آ گئی؟ پچھلے سبق میں نے آپ کو کوئی بھی آیت ملا کے نہیں پڑھائی, اور آج کوشش کریں گے کہ ملا کے پڑھے تاکہ دونوں انداز آپ کو معلوم ہو. یا پیش نون, یوں. فا کی علامت لگی ہے اورنج کلر کی, اس پہ فا کریں. فا زبر یوں, فا. فا پیش یوں, فا. فادر فاد, فس. اب فاد پہ آ گئی شادت, اور شاد کو سخت بھی پڑھیں گے, پچھلے کے ساتھ ملانا تھا ملا دیا, اور اب دوبارہ پڑھنے کے لیے سواد کو واو کے ساتھ ملائیں گے. سواد پیش واو, فسو. قادر, فسوری. یوم ینفخ فی الصور. فا زبر فا. اب دیکھیں تا پہ زبر ہے لیکن آگے الف ساکن نہیں ہے, اس کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم. جزم آئی تو الف الف نہیں رہا, کیا بن گیا؟ حمزہ. تو پڑھیں گے تا زبر حمزہ تا, تا زبر حمزہ تا. یہ لمبا نہیں ہوگا. الف پہ جب بھی کوئی حرکت آئے, چاہے اوپر کی چاہے نیچے کی, وہ الف نہیں رہتا, تو حمزہ بن جاتا. یہ بنا فتح. تا پیش واو, فتح. نون زبر نا, فتح.
حمزہ زبر فا واو زبر الف افوا اب پھر آگے اس کے ساتھ ملائیں جیم دو زبر واو جاؤں واو زبر جاؤں فا پہ تا زیر کیا بنا فوتی ہا زبر فتحہ تا زیر سین فتحتس فتحتس شاد ہونے کی وجہ سے سین کو پرزور پڑھا جائے گا سین زبر سا فتحتس سا میم زبر الف مد شاباش فتحت السماء اور پچھلے سبق کو میں آپ کو بتایا تھا کہ مد کے بعد آپ کو 98% حمزہ ملے گا تو آگے حمزہ پیش فتحت السماء حمزہ زبر با کیا کرنا با کو کلکلا کرے نا حمزہ زبر با اب حمزہ زبر با اب کہہ کے ہونٹ بند نہیں رکھنے اچھا ٹھیک ہے فا زبر فا کاف زبر الف فکا میم زبر تا فکانت حمزہ زبر با واو زبر الف ابوا ابوا با دو زبر واو باؤں غنہ ہوگا ایک الف کے برابر با دو زبر واو باؤں ابوا باؤں پچھلی آیت پوری پڑھیں گے واؤں کے ساتھ ملا کے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ماشاء اللہ واو زبر وا سین پیش سو کیا بنا اچھا سین کو یا کے ساتھ ملائیں سین پیش یا کیا بنے گا میں نے آپ کو یا ساکن یہ یا شادہ اس کے ساتھ سین پیش یا ملے گا تو سوئی بنے گا اور اس کے پاس سین یہ پیش یا ملے گا تو یہ سوش بنے گا سوش ٹھیک ہے سوئی پڑھیں گے نا تو آگے یا کو دوبارہ پڑھ نہیں سکیں گے اب ہے تو دونوں سین پیش یا لیکن یہ سوئی بنے گا اور یہ سوش بنے گا تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھ کریں سین پیش یا سوش یا دیر کیا بنا سوئی زبر سجرا تازر لام وسجرتل جیم زیر با زبر الف جبا لام پیلو جبالو فا زبر فا کاف زبر الف فکا زبر تا فکانت سین زبر واو زبر الف سوا اب یہاں پہ رکیں گے با زبر الف ٹھیک ہے یہ وقفن ہے یہ اس کو کہتے ہیں حالت وقف جیسے لکھا ہے اس طرح بنے گا سرابن لیکن حالت وقف کریں گے تو یہ بنے گا سرابا آیت مکمل ہوئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا حمزہ زیر نون نون زبر جی
پہ کیا ہوگا؟ غنہ. ٹھیک ہے، زبان اوپر کی تالو کے ساتھ ٹچ ہوگی. ان جیم زبر جا، ہا زبر نون، جہن نون زبر نا، جہنم، میم زبر ما، جہنم. اب دو غنّے کٹ ہو گئے. ان جہنم، اب زبر الف، نون زبر تا، کانت. اب اگر نون کو تا کے ساتھ نہ جوڑا جائے مثال کے طور پر تو تا کو کیا کریں گے؟ تا کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی حرف شاد والا ہوگا یا جزم والا تو پچھلے کا محتاج ہوگا، پچھلے کے ساتھ ملانا ضروری ہے. ہم جب کا حد بنے گا اور یہاں پہ بھی عد بنے گا، اس کو دوسری طرف پڑھیں گے تا تا عد کا. تو یاد رکھیں کہ جزم والا حرف پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے، صرف جزم کے ساتھ کام نہیں چلے گا. یہ آ گیا. فکان کان. آگے چلے. میم زیر را میر. یہاں پہ بھی وہی بات ہے، میم زیر میں پڑھیں گے تو را کو پڑھ نہیں سکیں گے، اس لیے را کے ساتھ ملانا ضروری ہے. اشرف صاحب دوبارہ لے لیں. میم زیر را میر، صاد الف میر صا. اب پہلے اس کو حالت وقت کی صورت میں پڑھیں. دال زبر الف کیا بنا؟ میر صاد. آپ اس کی دوسری صورت پڑھیں. دال دو زبر لام دل. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے دو زبروں کو اگلے حرف کے ساتھ ملایا تو غنہ بھی کیا، لیکن یہاں پہ غنہ بنتا نہیں ہے، نہ ہے نہ کرنا. تو دال دو زبر لام دل. لام پہ آ گئی شد، دوسری دفعہ پڑھ کے قا کے ساتھ ملائیں گے. لام زیر قا لد. مرصاد لد. سمجھ آ رہی ہے؟ مرصاد ایک دفعہ لام پڑھے گا، پھر لد پڑھا دو دفعہ پڑھے گا. مرصاد لد. قا زبر الف لد قا. اب دو کٹے حرفوں پہ شاد آ گئی، دونوں کو سخت پڑھنا ہے. مرصاد لد قا. غین زیر یا، غین زیر یا ایک الف کے برابر لمبا ہوگا کیونکہ یہ ہے یائے مدہ. یا ساکن، یا سے پہلے آگے زیر، اس کی شرط مکمل ہوئی یا مدہ کی، یہ بنا غین زیر یا. وی نون زبر للطاغین. میم زبر حمزہ کھڑی زبر ما. اور یہاں پہ بھی وہی قانون، با دو زبر لام بل ما بل. لیکن پچھلے لام کو ہم نے تا کے ساتھ ملایا تھا پچھلی آیت کے شروع میں، اور اب ہم لا کو خود پڑھیں گے کیونکہ اسی لام کے اوپر کیا آ گئی؟ کھڑی زبر. تو لام کھڑی زبر لا ما بل لا. بادل بھی بے نہیں بنے گا، بادل بھی. سادر یا بیسی. نون زبر نا بیسینا. بیسینا نہیں، وہاں پہ شاد نہیں. بیسینا. آپ پیچھے سے پڑھیں. للطاغین مآبا لابسین. للطاغین مآبا لابسین.
زبر الف مد فیہا حمزہ زبر ہا قاف زبر الف احقا با زبر الف احقابا لابسین فیہا احقابا. اب جو سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اس کو دوبارہ متصل یعنی پوری آیت پڑھیں گے اور آیت کے آخر میں وقف کریں گے. جتنی بھی آیات ہیں تمام کے آخر میں وقف کریں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا. ان یوم الفصل کان میقاتا. یہ یوم الفصل کان جو ہے یہ باریک کاف کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور میقا والا جو ہے یہ موٹا کاف. تو آواز مجھے دونوں کی سیم آ رہی ہے جیسی, اس لیے علیحدہ کریں. یوم الفصل کان میقاتا. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. لابسين فيها